ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے اپنے تمام مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، خصوصاً مولانا مہدی ہاشمی کی زوجہ کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی هو خیر معروف عرف، وارفع موصوف وصف، واعلی محمود حمد، واکبر مقصود قصد، وافضل معبود عبد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، الملقب بطہ و یاسین، مولانا و مولا الثقلین و مولا الکونین، جد الحسنین، اعنی ابا القاسم محمد۔ وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الميامين، واللعنة الدائمة الباقية العاذبة على أعدائهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم وجلالتهم وعظمتهم ومقامهم وغاصب حقوقهم مجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هل يستوي الذين یعلمون والذین لا یعلمون۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد کی ذات۔ حمد ہے اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ایک مرتبہ پھر یہ موقع عطا کیا کہ ہمیں فرش عزا عطا ہو سکا۔ مجلس عزا بعنوان شہادت چھٹے سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ اور اس مختصر مگر پر اثر مجلس کے لیے میں نے آپ کے سامنے جس آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ حبیب کہہ دیجئے کہ کیا وہ لوگ کہ جو علم رکھنے والے ہیں، وہ لوگ کہ جو جاننے والے ہیں، وہ لوگ جو یعلمون ہیں، کیا ان کے برابر وہ ہو سکتے ہیں کہ جن کو علم نہیں ہے؟ کیا ان کے برابر وہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے؟ چونکہ مجلس کا آغاز ہے اور مجھے معلوم ہے کہ آغاز میں ہی آپ لوگوں کا میرے سے متصل ہو جانا بہت مشکل ہے، لہذا میں آغاز نہایت ہی آسان مطالب سے کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی میں نے اس مجلس میں آپ کے سامنے مزید دقیق مطالب پیش کرنے۔ پروردگار عالم سورہ مبارکہ زمر کی توجہ ہے آپ حضرات کی، میں آغاز کروں باقاعدہ محمد وعلی۔
परवरदिगार आलम सूरह मुबारक ज़ुमर की आयत नंबर 9 में इरशाद फरमा रहा है कि हबीब इनसे कह दीजिए क्या वो लोग जो जानने वाले हैं क्या बराबर हो सकते हैं उन लोगों के कि जिनके पास इल्म नहीं है। अगर बज़ाहिर इस आयत में देखा जाए, अगर बज़ाहिर गौर किया जाए और पहली नजर इसमें इस आयत को देखें तो ऐसा लगता है कि परवरदिगार आलम एक सवाल रख रहा है कि क्या जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं। लेकिन दर हकीकत परवरदिगार सवाल नहीं कर रहा, क्योंकि कुरान लोगों को उलझाने के लिए नहीं आया है, कुरान उलझनों को दूर करने के लिए आया है। परवरदिगार सवाल नहीं कर रहा। अगर हम तफासीर की जानिब देखें और अरबी ग्रामर की जानिब देखें तो पता चलता है कि परवरदिगार सवालिया अंदाज में एक बात सामने रख रहा है कि जरा सोचो तो सही, तुम्हें परवरदिगार आलम ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तुम्हें परवरदिगार आलम ने अकल जैसी नेमत अता की है, तुम अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए जरा सोचो तो सही, क्या वो लोग के जो जानने वाले हैं उनके बराबर वो हो सकते हैं कि जिनके पास इल्म नहीं है। परवरदिगार आलम इस आयत में तवल्ला भी कर रहा है और तवर्रा भी कर रहा है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद के जात पे। ये जो कहा जाता है कि जानने वालों के बराबर इनको भी कर लीजिए, जानने वालों के बराबर उनको भी कर लीजिए, परवरदिगार उनको जवाब दे रहा है कि भाई तुम अकल रखने वाले हो, तुम जरा सोचो क्या जो इल्म रखता है उसके बराबर वो हो सकता है कि जो कुछ जानता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मुराद कौन है? इससे पहले कि मैं आपके सामने पेश करूं, कुरान मजीद में फकत इस तरह की ये एक वाहिद आयत नहीं है जिसमें परवरदिगार आलम दो बातों का तवाज़ना कर रहा है, दो बातों का मुकाबला पेश कर रहा है, बल्कि कुरान मजीद ने कई और मकामात पे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया। एक मकाम पे इरशाद फरमाया कि हल तस्तवी ज़ुलुमातु वन नूर, क्या अंधेरा और रोशनी बराबर हो सकते हैं? क्या गुमराही और हिदायत बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि अंधेरा गुमराही की अलामत है, रोशनी हिदायत की अलामत है। एक मकाम पे इरशाद फरमाया हल यस्तविल आमा वल बसीर, क्या वो जो अंधा है बेचारा उसके बराबर वो हो सकता है कि जो देखने वाला है? नहीं हो सकता ना। ये तो आप भी फैसला करेंगे कि भाई जो अंधा है वो अफजल नहीं है, जो देखने वाला है वो अंधे के बराबर नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैं यहाँ पे आपके सामने रख सकता हूँ, ये बताइए ये जो देखने वाला है इसे कुव्वत बसारत किसने अता की है? इसे परवरदिगार ने कुव्वत बसारत अता की है। ये जो देख रहा है इसमें इसका अपना कोई जाती कमाल तो नहीं है। ये जो बंदा देखने वाला नहीं है, क्या इसमें इसका अपना कोई जाती नुक्स है? इसमें इसका कोई जाती सवाल है? नहीं। इसका मतलब साबित हुआ कि जो बंदा देख रहा है इसमें अपना उसका कोई कमाल नहीं है। जो बंदा देखने की सलाहियतों से महरूम है, देखने से कासिर है, इसमें इसकी अपनी कोई महरूमी नहीं है। तो फिर परवरदिगार आलम ये क्या कह रहा है? क्या अंधा बराबर हो सकता है देखने वाले के? परवरदिगार आलम, जब तूने एक बंदे को खुद सलाहियत अता नहीं की, इसका मतलब तर्जुमा यहाँ पे ये नहीं होगा जो हम तर्जुमा कर रहे हैं। तवज्जो मुकम्मल जुड़ जाइएगा। तर्जुमा यहाँ पे नहीं होगा जो हम ये तर्जुमा कर रहे हैं, क्या देखने वाले के बराबर वो हो सकता है जो अंधा है। बल्कि परवरदिगार ने क्या कहा? हल यस्तविल आमा वल बसीर, लफ्ज बसीर का इस्तेमाल किया है। और हमारा अकीदा और दावा ये है कि कुरान मजीद मौजज़ा नहीं है, बल्कि कुरान का हर हर हर्फ मौजज़ा है। जब परवरदिगार आलम लफ्ज बसीर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसी लफ्ज बसीर ने कुछ बताना चाह रहा है। इस लफ्ज बसीर में हमें क्या बताना चाह रहा है? जाके आप लुगत का मुताला कीजिए। आप जब लुगत देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अरबी जबान में देखने के लिए कई तरह के अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। एक लफ्ज बसारत है, एक लफ्ज बसीरत है। तवज्जो, मैं कुछ कहना चाह रहा हूं। एक लफ्ज है बसारत, एक लफ्ज है बसीरत। बसारत के माना भी देखने के हैं, बसीरत के माना भी देखने के हैं, लेकिन बसारत से देखने में और बसीरत से देखने में बड़ा फर्क हुआ करता है। अगर कोई पूछे ना भाई बसारत से देखने में और बसीरत से देखने में क्या फर्क है, तो उसे जवाब ये दीजिएगा कि जाहिरी आंखों से देखने को बसारत कहा जाता है और दिल के नूर से देखने को बसीरत कहा जाता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि क्या देखने वाला उसके बराबर हो सकता है कि जो अंधा है, बल्कि अल्लाह ने क्या कोई बसीर है? इसका मतलब जो दिल की निगाहों से देख रहा हो। भाई जब बंदा दिल की निगाहों से देखता है तो वो आले मोहम्मद के दर पे नजर आता है। अल्लाह यही कहना चाह रहा है, क्या आले मोहम्मद से इश्क रखने वाले के बराबर वो हो सकता है जो आले मोहम्मद की विलायत का अंधा हो? मिल के वो जो आले मोहम्मद की बसीरत रखता है, वो जो आले मोहम्मद के दर का गदा है, क्या उसके बराबर वो हो सकता है कि जो इस विलायत से अंधा हो? नहीं, नहीं हो सकता। जिस तरह से आमा और बसीर बराबर नहीं हो सकते, तवज्जो,
جس طرح سے اعمیٰ اور بصیر برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح سے ظلمات اور نور برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح سے یعلمون اور لا یعلمون بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک سوال یہاں پہ یہ آ سکتا ہے کہ یہاں پہ یعلمون سے مراد کون ہے؟ یہی ہمارا آج مورد گفتگو ہے اور اسی پہ بحث کرنی ہے کہ یعلمون کون ہے، کہ جس کے علم پہ پروردگار اتنا فخر کر رہا ہے کہ پروردگار کہہ رہے ہیں وہ جنہیں میں نے علم عطا کیا ہے، کیا ان کے برابر تم ان کو لا سکتے ہو جن کے پاس علم ہی نہیں ہے؟ ہمیں یعلمون کو سمجھنا ہے، جب ہم یعلمون کو سمجھ لیں گے تو خود بخود ہمیں لا یعلمون سمجھ میں آ جائیں گے، کیونکہ پروردگار نے اس آیت میں یعلمون کو لا یعلمون کے مقابلے میں رکھا ہے۔ اور میں یہ عرض کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ فقط قرآن مجید معجزہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک ایک حرف معجزہ ہے، اس کی ایک ایک ترتیب معجزہ ہے۔ پروردگار نے کیا کہا؟ کیا یعلمون کے برابر لا یعلمون ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہاں پہ یہ ہوا کہ جو جو خدا کے بنائے ہوئے یعلمون کے مقابلے میں آتا جائے گا وہ لا یعلمون ہوتا رہے گا۔ اب یہ یعلمون کون ہے؟ انہی یعلمون کو سمجھنا ہے۔ اچھا، یعلمون کو سمجھنے کے لیے میں کہیں روایت آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں، میں کہیں قرآن استدلال پیش کروں، لیکن وہ بندہ کہ جو رسول کی بزم میں بیٹھتے ہوئے نہ مانا، کیا حدیث کو مانے گا؟ بھائی اس سے صرف یہ کہا جائے کہ آپ ایسا کیجئے کہ جا کے ایک منصف راوی سے پوچھ لیجئے، ایک اعتدال پسند مورخ سے پوچھ لیجئے کہ مورخ ہمیں یہ بتا تو نے تاریخ میں سب سے زیادہ علم کن کا دیکھا؟ جب آپ ایک اعتدال پسند مورخ سے پوچھیں گے کہ مجھے بتاؤ تاریخ میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے کون ہیں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ تاریخ میں سب سے زیادہ علم فقط 14 کے پاس ہے کہ جو ایک ہی گھرانے کے ہیں، اور یہی وہ 14 ہیں جن کو آل محمد کہا جاتا ہے۔ یہی محمد اور آل محمد ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد۔ سلامت رہیں یا علی۔ اچھا حضور، اس سے قبل کہ میں آگے بڑھوں، بزرگوں سے میرا خطاب نہیں ہے، نوجوانوں سے میری گفتگو ہے۔ مجھے نوجوانوں کی یہاں پہ نسبتاً ایک اکثریت نظر آ رہی ہے۔ ہمارے مکتب میں اور ہمارے مذہب میں فقط سر ہلانا کافی نہیں ہے، بلکہ ہاتھ اٹھانا ضروری ہے۔ میں دلیل پیش کروں آپ کے سامنے۔ غدیر کے میدان میں رسول نے یہ نہیں کہا تھا کہ جو جو علی کو مانتا ہے وہ سر ہلا لے، بلکہ رسول نے ہاتھ اٹھا کے بتایا تھا کہ دیکھو علی کی ولایت کا اقرار سر ہلانے سے نہیں ہوگا، ہاتھ اٹھانے کے ذریعے سے ہوگا۔ پروردگار عالم کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو علم رکھنے والے ہیں، میں نے کہا صرف اتنا کر لیجئے کہ ایک اعتدال پسند مورخ سے پوچھ لیجئے کہ تم نے سب سے زیادہ علم کس کا دیکھا، تو وہ آپ کو محمد اور آل محمد کے در پہ لے آئے گا۔ اور ان سے زیادہ علم ہوگا کس کا کہ جو منبر کوفہ پہ آ کے دعویٰ کر رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ یہ کوئی آسان دعویٰ نہیں ہے، چونکہ ہم بہت بار اس دعوے کو سن چکے ہیں، لہذا اس دعوے کی عظمت نہیں معلوم۔ دعویٰ کیا ہے؟ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ آسان ہے یہ جملہ، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اور خدا کی قسم علی کے علاوہ جس نے بھی یہ دعویٰ کیا اس نے منہ کی کھائی ہے۔ باقی آپ کے سامنے پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ یہ ایسے علم رکھنے والے ہیں کہ ان میں سے وہ کہ جن کے پاس بظاہر ایک منصب ہے وہ بھی عالم ہے، اور بظاہر ایک 8 برس کا بچہ ہو، امام تقی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کے علم ہے نا، تو امام کا مناظرہ ہوا ہے کس سے؟ یحییٰ ابن اقسم سے۔ پورا وقت واقعہ پیش کرنا نہیں ہے، امام کا مناظرہ ہے یحییٰ ابن اقسم سے، اپنے زمانے کا سب سے بڑا قاضی، اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم امام کے مقابلے پہ آیا، اور یہ سن کے آیا تھا کہ 3 دن سے مسلسل جوابات دے رہے ہیں۔ یہ سوچ کے آیا تھا بھائی بہت بڑا عالم ہوگا۔ امام کے مقابلے پہ آیا تو دیکھا 8 برس کا بظاہر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ امام کو دیکھنے کے بعد کہا یہ بتاؤ عالم بھی ہو یا عالم نہیں ہو؟ توجہ، اس نے کیا کہا؟ یہ بتاؤ عالم بھی ہو یا عالم نہیں ہو، کیا علم ہے تمہارے پاس یا علم نہیں ہے؟ قربان جائیں امام تقی کے اس جملے پر کہ اگر امام یہ کہہ دیتے کہ ہاں میں عالم ہوں تو آج کچھ شر پسندیدہ عناصر یہ کہہ سکتے تھے کہ جس کے پاس ذرے کا علم ہو وہ بھی عالم ہوا کرتا ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ آپ جا کے دیکھیے، اگر ایک بندہ طبیب ہے تو اپنے شعبے کا عالم ہے، چاہے وہ باقی چیزوں سے جاہل ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی مکینک ہے تو وہ اپنے شعبے کا عالم ہے، چاہے باقی چیزوں سے جاہل کیوں نہ ہو۔ اگر کوئی علم دین رکھتا ہے، علم دین میں بھی کئی شعبے ہیں، علم فلسفہ جانتا ہے تو فقط علم فلسفہ جانتا ہے، علم منطق نہیں جانتا۔ اگر علم منطق جانتا ہے تو فقط علم منطق جانتا ہے،
وہ علم اخلاقیات نہیں جانتا. اگر علم اخلاقیات جانتا ہے تو فقط علم اخلاقیات جانتا ہے, تاریخ کا علم نہیں ہے. اگر تاریخ کا علم رکھتا ہے تو فقط تاریخ کا علم رکھتا ہے, اس کے پاس فقہ کا علم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی ایک شعبے کا عالم ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ کئی شعبوں سے جاہل ہو. امام یہ کہہ دیتے کہ میں عالم ہوں تو کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں علم رکھنے والے ہیں. امام نے کہا میں جاہل نہیں ہوں. گویا بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو آل محمد کے سینے میں نہ ہو. کوئی ایسا علم نہیں ہے جو آل محمد کے سینوں میں موجود نہ ہو. یعلمون سمجھ میں آ گئے؟ جب آپ کو یعلمون سمجھ میں آ گئے تو اب آپ کو یقیناً لا یعلمون سمجھ میں آ جائیں گے کہ یعلمون کے مقابلے پہ جو آتا رہا ہے وہ لا یعلمون ہوتا رہا ہے. یہ لا یعلمون کون ہے؟ کبھی لا یعلمون جانتے ہیں نا, امام علی کیا فرمایا, جو پوچھنا ہے پوچھو. امام کے مقابلے میں جو آیا اس سے کبھی کسی نے پوچھا تو وہ یہ کہنے لگا کہ رک جاؤ میں اپنی بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں. میں نے جو بات کہنی تھی میں نے آپ کے سامنے کہہ دی. بھئی یعلمون وہ کہ جو کہہ رہے جو پوچھنا ہے پوچھو, لا یعلمون وہ کہ جو کہہ رہا ہے رک جاؤ میں بیٹی سے پوچھ کے بتاتا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم اس جملے کو آپ کیسے سنیں گے. بھئی نہیں معلوم کس کی قسمت کی کشتی سمندر کے کون سے کنارے پہ جا کے ڈوبی کہ اس نے کبھی ایسوں کو مانا جو کہتے ہیں ہم نہیں جانتے, کبھی ایسوں کو مانا جو کہتے رہے فلانے سے پوچھ کے بتاتا ہوں یا فلانے سے پوچھ کے بتاتا ہوں. ہم تو اتنا جانتے ہیں 1400 برس سے ہم نے جس کو بھی مانا ہے وہ ہر علم کا جاننے والا ہے, ہر علم کا رکھنے والا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد کی ذات. اور ایک ایسا موقع آیا میں آ گیا اپنے موضوع کی جانب کہ جب یعلمون اور لا یعلمون ایک ہی دربار میں مل گئے. بادشاہ وقت کا دربار ہے اور ایک دانشور آ کے سوال کرتا ہے. بڑا دقیق موضوع آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس نے سوال کیا, سوال پہ غور کیجئے گا. اس نے سوال کیا, اے بادشاہ وقت, اب میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, تم رسول کی مسند پہ بیٹھے ہوئے ہو, رسول تو علم رکھنے والے تھے, رسول تو یعلمون میں سے تھے, اگر تم بھی یعلمون میں سے ہو تو جواب دو. کہ یہ بتاؤ رسول کو معراج ہوئی تھی؟ کہا رسول کو معراج ہوئی تھی. اچھا معراج کے لیے آسمانوں کے اوپر جانا پڑا؟ کہاں آسمانوں کے اوپر جانا پڑا. کہا کتنے آسمان ہیں؟ کہا 7 آسمان ہیں. کہا یہ جتنے آسمان ہیں یہ پیاز کے چھلکوں کی مانند ہیں, ایک کے بعد ایک چھلکے جس طرح ہیں اسی طرح سے یہ 7 آسمان ہیں. کہا یہ بتائیے رسول جب معراج پہ گئے تو یہ آسمان میں شگاف کیسے پیدا ہوا؟ جب رسول معراج پہ گئی تو یہ آسمان پھٹا کیسے؟ اور آج ہم دیکھتے ہیں تو یہ آسمان پھٹا ہوا نہیں ہے. یہ بتاؤ یہ آسمان جڑ کیسے گیا؟ اب تھا تو حاکم وقت لیکن خلیفہ رسول تو نہیں تھا نا. پریشان ہو کے کہنے لگا بھئی اس کا جواب تو نہیں آتا. کیا جواب دے کہ بھئی اگر رسول معراج پہ گئے ہیں تو کس طرح سے گئے, کیونکہ یہ آسمان میں شگاف نہیں ہے. اگر شگاف ہوا تھا تو یہ بتاؤ پھٹا کیسے آسمان, اور اگر پھٹ گیا تو یہ بتاؤ دوبارہ جوڑ کیسے گیا. اس کا وزیر کہتا ہے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, علم رکھنے کا دور ہے, سارے عالم ہمارے پاس موجود ہیں, بلا لیجئے دربار کے ملاؤں کو. شکر ہے آپ کی آواز آ گئی. بلایا گیا, دربار میں آ گئے. لیکن یہ یاد رکھیے گا یہ جتنے عالم ہیں یہ بادشاہ کے در کے درباری تو ہیں, علی کے در سے دور ہیں. آئے یہ دربار میں, بلایا گیا. کہ یہ بتاؤ رسول معراج پہ گئے تھے؟ کہاں معراج پہ گئے تھے. کہ معراج پہ گئے تھے تو یہ 7 آسمان میں شگاف کیسے ہوا, یہ آسمان پھٹا کیسے اور دوبارہ جوڑ کیسے گیا. کہا کہ ہمیں کچھ دیر دی جائے تاکہ ہم آپس میں محاسبہ کر لیں, ہم بات چیت کر لیں, پھر اس کے بعد مشورہ کرنے کے بعد بتاتے ہیں آپ کو. مشورہ کیا گیا. علم رکھنے والے تو ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ فوراً جواب دے دیں گے. جواب کے لیے تھوڑی بات چیت ہوئی, کافی دیر تک بات کرتے رہے. پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو بات دراصل یہ ہے کہ رسول کی معراج معراج جسمانی نہیں تھی, رسول کی معراج معراج روحانی تھی. یہیں سے عقیدہ معراج روحانی بن گیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کے در سے دور افراد جب اپنے عقیدے کو ثابت نہیں کر سکتے تو اپنا عقیدہ ہی بدل دیا کرتے ہیں. جب اپنے آپ کو بچانے کی بات آتی ہے تو عقیدے تبدیل کر دیا کرتے ہیں. وہ کہنے لگا دانشور کے بادشاہ دیکھو یہ تمہارے دربار کے ملا اب جواب نہیں دے پا رہے تو بہانہ تراشی کر رہے ہیں, جبکہ جواب تو میں چاہتا ہوں. اور سوال اتنا بڑا تھا کہ رسول پہ سوال تھا. اب اسے اپنی تو کوئی فکر تھی نہیں, اسے فکر تھی کہ میں خلیفہ رسول بن کے بیٹھا ہوا ہوں,
رسول کا جانشین بن کے بیٹھا ہوا ہوں. تو اگر معراج کے اس معاملے کو حل نہیں کیا تو رسول پہ اعتراض ہوگا. جب رسول پہ اعتراض ہوگا تو ہم سے بھی اعتراض ہوگا, بھئی تم کائیں کے خلیفہ بنے ہوئے ہو. پریشان. دربار میں ایک شخص کہتا ہے کہ بادشاہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, جس رسول کی ذات پہ اعتراض ہوا ہے اسی رسول کا ایک وارث زندہ ہے. بلایا جائے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو. لا یعلمون سمجھ میں آ گئے آپ کو؟ جو جو یعلمون کے مقابلے میں آتے رہے ہیں, یعلمون کے مقابلے میں لا یعلمون ہوتے رہے ہیں. امام آئے دربار میں, دانشور نے امام کو دیکھا, اب اس نے سوال کا طریقہ بدل دیا کیونکہ امام سے ملاقات پہلی بار تھی. امام کو یہ بظاہر وہ ایک نارمل عالم سمجھ رہا تھا. کہ یہ بتائیے فرزند رسول کیا آپ کے جد کو معراج جسمانی عطا ہوئی ہے؟ کہاں معراج جسمانی عطا ہوئی ہے. اب اسے ڈھارس ہوئی کہ ہاں, اب اس کو وہ جواب تو نہیں دیں گے جو اس سے پہلے والے ملا دے گئے تھے. کہا اچھا معراج جسمانی عطا ہوئی ہے تو یہ بتائیے آسمان پہ گئے ہیں, یہ آسمان پیاز کی چھلکوں کی طرح ایک کے بعد ایک دوسرا آسمان پہ تیسرا آسمان پہ چوتھا آسمان, تو یہ آسمان میں شگاف کیسے پیدا ہوا, یہ آسمان پھٹا کیسے اور دوبارہ جڑ کیسے گیا؟ جو سوچنے کے بعد بھی جواب نہ دے سکے وہ اور ہوا کرتے ہیں, اور جو بلا توقف جواب دے دے وہ آل محمد ہوا کرتے ہیں. سلامت رہے. امام نے لمحے بھر کا توقف نہیں کیا. امام نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے کبھی کشتی میں سفر کیا ہے؟ کہاں مولا کشتی میں سفر کیا ہے. امام نے کہا جب تم کشتی میں سفر کرتے ہو تم دیکھتے ہو دریا کا پانی آگے سے پھٹتا جاتا ہے, پیچھے سے جوڑتا جاتا ہے. یہ بتاؤ آگے سے پانی پھٹ کیسے رہا ہے, پیچھے سے جوڑ کیسے رہا ہے؟ یہ آگے سے پانی پھٹ کیسے رہا ہے اور یہ پیچھے سے جوڑ کیسے رہا ہے؟ پورا دربار خاموش. امام کے علم پہ اب سب داد و تحسین پیش کر رہے ہیں, اور یقیناً وہ جو درباری ملا ہوں گے وہ یہی کہہ رہے ہوں گے نا, اب علم رکھنے والے آئے ہیں, اب سوال کرو, انہیں قائل کر سکتے ہو تو قائل کر کے دکھاؤ. امام نے کہا اچھا چھوڑو کشتی کے سفر کو, گھوڑے پہ تو سفر کرتے ہو نا. کہا مولا گھوڑے پہ سفر کرتا ہوں. امام نے کہا جب تم گھوڑے کو تیز رفتاری سے دوڑا رہے ہوتے ہو تو ہوا آگے آگے سے پھٹ رہی ہوتی ہے, پیچھے پیچھے سے جوڑ رہی ہوتی ہے. یہ بتاؤ آگے ہوا پھٹ کیسے رہی ہے, پیچھے سے جوڑ کیسے رہی ہے؟ یہ جواب وہی دے سکتا ہے کہ جو خدا کا بنایا ہوا جاننے والا ہو, اور فقط جاننے والا نہ ہو بلکہ اپنی نگاہوں سے زمین و آسمان کی خلقت کا مشاہدہ کر چکا ہو. صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد کے ذات پہ. اس سے بہتر انداز میں ایک مل جل کے صلوات پڑھ لیں محمد اور آل محمد. یہی یعلمون امام صادق. آپ جانتے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے عنوان کی ذیل میں کئی علماء نے کتابیں لکھی ہیں, اور اس وقت میرا مقصود آپ کے سامنے امام کے علم میں مناظرے پیش کرنا نہیں ہے. 4000 کے قریب شاگرد ہیں امام کے. آپ دیکھیے گا نوجوان گوگل پہ سرچ کیجئے, دا سپر برین ان اسلام نام کی کتاب لکھی گئی, اور وہ کتاب لکھی گئی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام پہ. کس نے لکھی یہ کتاب؟ عام بندوں نے لکھی. دنیا بھر سے فرانس میں ایک تحقیقی ادارہ ہے, 25 پی ایچ ڈی اسکالرز کو جمع کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ یہ مسلمان کہتے ہیں اتنا بڑا کوئی عالم گزرا تھا, ان کی ذات پہ ریسرچ کرو, تحقیق کرو. جب تحقیق کی گئی, نتیجے کا وقت آیا تو اپنے نتیجے کو ایک کتابی شکل دی گئی. اس کتاب کا نام رکھا گیا دا سپر برین ان اسلام. اسلام کا سب سے زیادہ تیز ترین دماغ. کئی ترجمے ہوئے اور مختلف زبانوں میں ترجمے ہوئے اس کتاب کے. اردو میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا امام جعفر صادق اور سائنسی تجربہ. ایک کتاب اسی کی ضمن میں لکھی گئی, نام رکھا گیا دا سپر مین ان اسلام. اسلام کا سپر مین کون ہے؟ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ سورج نے آج تک ایسے عالم کو نہیں دیکھا جو ہمہ وقت 4000 شاگردوں کو ان کی زبان میں جواب دیا کرتا ہو. آج تک ایسے عالم کو نہیں دیکھا جو ہمہ وقت 500 سے زیادہ علوم پہ قابض ہو. ایک وقت میں 500 سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں. یہ سب کے سب مسلمان نہیں ہیں, ان میں سے فقط 2 مسلمان ہیں, وہ بھی 2 شیعہ نہیں ہیں. اگر کوئی غیر شیعہ امام پہ یہ لکھ رہا ہو تو شیعوں کا عقیدہ تو اس سے کئی بڑھ کے ہونا چاہیے. کیا لکھا؟ آج تک ایسے عالم کو نہیں دیکھا
جو ہم وقت 4000 شاگردوں کو جواب دیتا ہو. اچھا یہ 4000 جو شاگرد ہیں یہ امام سے کیا سیکھنے آئے ہیں؟ عربی لغت سیکھنے آئے ہیں, زبانیں سیکھنے آئے ہیں, بلکہ یہ 4000 وہ ہے جو مختلف علوم کے عالم ہیں. ان میں سے کوئی فلسفہ جانتا ہے, ان میں سے کوئی علم طب جانتا ہے, ان میں سے کوئی علم منطق جانتا ہے. اپنے اپنے علوم کے ماہر امام کے سامنے زانو و تلمس طے کیا کرتے تھے. اور انہی میں سے ایک شاگرد کا نام آپ جانتے, نعمان بن ثابت, جسے آج ابو حنیفہ کے نام سے زیادہ جانا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ اتنا بڑا نام ہے اہل سنت کا. 70 سے 75 برس کی عمر ہے, اور 70-75 توجہ رکھیے گا اس جملے پر. 70 سے 75 برس کی عمر میں کسی نے سوال کیا, یہ بتائیے کہ آپ کی عمر مبارک کیا ہے؟ اچھا اس کے نزدیک عمر مبارک تھی, ہمارے نزدیک عمر مبارک نہیں ہے, کیونکہ ہمارے نزدیک مبارک وہی ہے جو آل محمد کے در پہ نظر آتا ہے. کہا آپ کی عمر کیا ہے؟ کہا 2 برس. کتنے برس؟ 2 برس. کہا 2 برس؟ کہا آپ تو 70-75 برس کے معلوم ہوتے ہیں, 2 برس عمر بتا رہے ہیں. پلٹ کے کہنے لگے عمر تو بس وہی ہے جو میں نے جعفر صادق کے قدموں میں گزار لی ہے. پھر فرمایا لولا سنتان لہلک النعمان, اگر جعفر صادق کی بارگاہ میں گزارے ہوئے وہ 2 سال نہ ہوتے تو یہ نعمان ہلاک ہو جاتا. توجہ کیا کہا؟ ہلاک النعمان, یہ نعمان ہلاک ہو جاتا. مجھے نہیں معلوم یہ بات کہاں تک پہنچے گی, بھئی کہہ رہا ہے ہلاک ہو جاتا, یہ نعمان ہلاک ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانہ بدلا, امام بدلے, لیکن امام کے مقابلے میں آنے والوں کے دعوے نہیں بدلے. علی کے مقابلے میں آنے والے نے بھی کہا تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا, جعفر صادق کے مقابلے میں آنے والا بھی کہہ رہا ہے کہ میں ہلاک ہو جاتا. اور کس نے کہا تھا یہ آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. لولا علی, کہا اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. 2 سال میں اس نے وہ کچھ سیکھ لیا کہ جو امام نے بیان بھی نہیں کیا تھا. چونکہ اپنوں کی گفتگو ہے لہذا میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اچھا یہ کیا کرتا تھا؟ یہ کرتا تھا کہ قیاس کا استعمال دین میں کیا کرتا تھا. قیاس جانتے ہیں کیا ہے؟ قیاس کہتے ہیں اپنی عقل کے ذریعے اسلام کے چند چیزوں کے احکامات سمجھنا. یہ ہوتا ہے قیاس. ایک مثال دوں آپ کو, میں 2 چیزوں میں ایک مشترک چیز دیکھ لوں اور پھر اس کا حکم اس میں لگا دوں جس کا حکم مجھے نہیں معلوم. مثال کے طور پہ میرے پاس 2 جام ہیں, میں بالکل آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. 2 میرے پاس پیالے ہیں, ایک پیالے میں شراب ہے, ایک پیالے میں لال رنگ کا کوئی شربت ہے. میں نے کہا کہ بھئی اس پیالے میں شراب ہے, شراب لال رنگ کی ہے, دوسرے پیالے میں لال رنگ کا شربت ہے. مجھے شراب کا حکم معلوم ہے, اس کا حکم نہیں معلوم, کیونکہ شراب بھی لال رنگ کی ہے اسی لیے حرام ہے, یہ بھی لال رنگ کا اسی لیے حرام ہے. شراب بھی لال رنگ کا اسی لیے نجس ہے, یہ بھی لال رنگ کا اسی لیے نجس ہے. یہ اس نے اس چیز کے حکم کو پہچان لیا, اسے کہتے ہیں قیاس کرنا, اپنی عقل سے استعمال کر لینا. اور جو بھی دین میں اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے وہ ہمیشہ ہلاکی ہو جاتا ہے, چاہے وہ تشیع کے باہر کا ہو یا چاہے تشیع کے اندر کا ہو. جب بھی تشیع کے اندر اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کیا گیا ہمیشہ ہلاکت آئی ہے. اب نام نہیں کہلوائے گا کہ میں کس کے متعلق کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. تو یہ ہے قیاس. امام نے ایک مرتبہ پکڑ لیا, امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم قیاس کرتے ہو؟ کہا ہاں مولا میں قیاس کرتا ہوں, قیاس کے ذریعے احکامات کو سمجھتا ہوں. امام نے کہا تم اسلام کے چہرے کی بات کرتے ہو, تمہیں اپنے چہرے کا پتہ ہے؟ توجہ, امام نے کیا کہا؟ بھئی اسلام کے چہرے کی بات کرتے ہو, تمہیں اپنے چہرے کا پتہ ہے؟ کہا مولا ہاں جانتا ہوں اپنے چہرے کے بارے میں. امام نے کہا یہ بتاؤ تمہارے چہرے میں 3 طرح کی رطوبت ہے. توجہ, کہا تمہارے چہرے میں 3 طرح کی رطوبت ہے. کہا تمہاری آنکھ کی رطوبت نمکین ہے, تمہارے کانوں کی رطوبت تلخ ہے, تمہارے منہ کی رطوبت شیریں ہے. یہ بتاؤ ایک چہرہ اور 3 الگ الگ طرح کی رطوبت کیوں ہے؟ سوچ کے کہنے لگا بھئی اس کا جواب تو نہیں آتا مجھے. کہا مولا آپ ہی بتائیے کیا جواب ہے؟ توجہ, امام نے فرمایا تمہاری آنکھ چربی سے بنی ہوئی ہے. اگر تمہاری آنکھ میں پروردگار شیریں رطوبت رکھتا تو یہ آنکھ کی چربی پگھل جاتی. اگر تمہارے کان میں پروردگار تلخ کی جگہ شیریں رطوبت رکھتا تو حشرات الارض بچنے کی جگہ اور زیادہ داخل ہو جاتے. اگر تمہارے منہ میں پروردگار تلخ یا نمکین رطوبت رکھتا تو تم ذائقے کو محسوس نہیں کر سکتے تھے.
اگر تمہارے منہ میں پروردگار تلخ رطوبت کو رکھتا تو تمہارا مزاج اکھڑا اکھڑا سا رہتا. پروردگار نے تمہارے چہروں میں 3 الگ الگ رطوبت کو رکھا ہے. گویا امام بتانا چاہ رہے ہیں تجھے اپنے چہرے کا نہیں پتا ہے، اسلام کے بارے میں حکم لگانے چلا ہے. محمد والے محمد سلوات. امام نے فرمایا تو اسلام کے بارے میں حکم لگانے چلا ہے، تجھے اپنے چہرے کا نہیں پتا ہے. پھر امام نے کہا اچھا یہ بتا اسلام کا وہ کون سا ایسا کلمہ ہے کہ جس کا آغاز کفر ہے اور جس کے انتہا عین اسلام ہے. پریشان ہو گئے، مجھے تو نہیں معلوم کہ اسلام کا ایسا کون سا کلمہ ہے جس کا آغاز کفر ہے اور جس کی انتہا اسلام ہے. امام نے کہا تجھے لا الہ الا اللہ کے بارے میں نہیں معلوم ہے. لا الہ اس کلمے کا آغاز عین کفر ہے. جب تک تم الا اللہ نہ کہو، جیسی تم نے الا اللہ کہا یہ عین اسلام ہو گیا ہے. ہم بتانا چاہ رہے ہیں تجھے اسلام کے بنیادی کلمے کا نہیں پتا ہے اور اسلام کے احکامات پہ حکم لگانے چلا ہے. میں نے کہا تھا نا جب بھی انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے ہمیشہ ہلاک ہو جاتا ہے. ایک سلوات پڑھنے محمد یہی نعمان بن ثابت ہے. ایک مرتبہ امام اپنے بیت الشرف سے باہر آئے، توجہ میری جانب. ایک مرتبہ امام بیت الشرف سے باہر آئے، اس نے دیکھا کہ امام کے ہاتھ میں عصا ہے. امام سے کہنے لگا مولا آپ کی بظاہر اتنی کوئی عمر تو ہے نہیں کہ آپ کو عصا کے سہارے کی ضرورت ہو. توجہ رکھیے گا. امام نے کہا در حقیقت یہ عصا رسول خدا کا عصا ہے، میں نے تبرکاً اس عصے کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. توجہ بھائی، تبرک کا انکار کرنے والوں کو بتا دو کہ امام صادق بھی عصے سے تبرک حاصل کر رہے ہیں. کہ میں نے تبرکاً اس عصے کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. جیسے ہی اس نے سنا کہ رسول کا عصا ہے فوراً آگے بڑھا اور عصا کو چومنے لگا. امام نے اپنے آستین کو اوپر کیا. تو جانتا ہے نا کہ یہ گوشت رسول خدا کا گوشت ہے، تو جانتا ہے نا کہ یہ خون رسول خدا کا خون ہے. بھائی رسول کے گوشت کو چھوڑ کر، رسول کے خون کو چھوڑ کر تو عصا کی تعلیم کر رہا ہے، عصا کا احترام کر رہا ہے. تو امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو آل محمد کے در سے دور ہوا ہے اس کی عقل ہمیشہ ایسی ناکارہ ہوئی. ایک اور سوال پڑھ لیں محمد. امام کے شاگرد یہ تو وہ شاگرد تھے کہ جن کو امام کے مقابلے میں لایا گیا اور امام کی تعلیم کرتے ہوئے نظر آئے. جبکہ امام کے حقیقی شاگردوں کی فہرست اس قدر طویل ہے اسے بیان کرنے کا اس وقت نہیں. اور ان میں اتنے بڑے بڑے نام ہیں امام کے شاگردوں میں کہ جو آج اپنے اپنے شعبے میں بہت بڑے نام جانے جاتے ہیں. مثالی طور پہ علم کیمیا کا بہت بڑا نام جابر بن حیان امام صادق کا شاگرد. اس کے علاوہ امام کی شاگردی میں جو بھی آیا ہے ہمیشہ کامیاب ہو. اور عزیزوں فقط ایسا نہیں ہے کہ امام کی شاگردی اس دور کے لوگوں کے لیے تھی، بلکہ آج بھی اگر کوئی حقیقی معنی میں امام کے مطالب کو سمجھنا چاہ رہا ہے تو امام کی احادیث کی جانب سے. امام نے اپنی احادیث میں فقط لوگوں کو علم نہیں بتایا ہے بلکہ لوگوں کو عقیدے کی بھی تعلیم دی ہے. ہم سے کہا جاتا ہے بھائی ہم مجلسوں میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کیا کرتے. توجہ ہے حضرات کی. کہا جاتا ہے بھائی ہم مجلسوں میں امر بالمعروف نہیں کرتے، نہی عن المنکر نہیں کرتے. یہی نعمان بن ثابت ایک مرتبہ امام سے کہتا ہے کہ مولا یہ بتائیے معروف کسے کہتے ہیں. توجہ ایک نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. کہ مولا یہ بتائیے معروف کسے کہا جاتا ہے. امام کہنے لگے زمین اور آسمان میں معروف میرے جد علی ابن ابی طالب کا لقب ہے. کہ مولا منکر کسے کہا جاتا ہے. کہ علی کے ہر دشمن کو منکر کہا جاتا ہے. بھائی امر بالمعروف یعنی کہ معروف کی طرف بلانا، نہیں عن المنکر یعنی کہ منکر سے روکنا. بھائی ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، مجلسوں میں آتے ہیں علی کی طرف بلاتے ہیں، علی کے دشمن سے روکا کرتے ہیں. اس کا مطلب ہم مجلسوں میں امر بالمعروف بھی کر رہے ہوتے ہیں اور نہیں عن المنکر بھی کر رہے ہوتے ہیں. علی کے دشمن جو بھی ہے انہوں نے ہر زمانے میں اپنی خباثت دکھائی. امام کے دور میں اس
طرح سے خواصت دکھائی، امام علیہ السلام پر گھر جلا دیا۔ امام صادق کی بات، امام صادق کے گھر میں آگ لگائی گئی، اتنا بڑا دانشور ہے دنیا کا، چاہے امام نہ مانو یا نہ مانو لیکن ایک عالم کا احترام کیا جاتا ہے، اور یہاں پہ بادشاہ کے حکم سے امام کے گھر کو جلا دیا گیا۔ جانتے تھے تو جب امام کے گھر کو آگ لگا دی گئی تو غلام آگ بجھانے میں مصروف تھے، اتنے میں دیکھا کہ امام ایک دیوار پہ ٹیک لگائے گریہ کر رہے ہیں۔ امام نے اپنے سر سے امامے کو اتار لیا ہے اور اپنے سر پہ خاک ڈالتے جاتے ہیں۔ غلام کہتا ہے مولا گھر کا جلنا برداشت نہیں ہو رہا، مولا اسباب کا ختم ہو جانا برداشت نہیں ہو رہا۔ امام فرماتے نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب میرے گھر کو آگ لگائی گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کی خواتین ایک حجرے سے دوسرے حجرے کی جانب جا رہی ہیں، میرے گھر کی خواتین دوسرے حجرے سے تیسرے حجرے کی جانب جا رہی ہیں۔ ارے یہ منظر دیکھ کے مجھے شام غریبہ یاد آ گئی کہ جب خیموں کو جلایا جا رہا تھا تو زینب عالیہ ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف۔ اجرکم علی اللہ عزیزوں، امام کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ امام نے جس طرح سے حسین پہ رونے کا سلیقہ سکھایا ہے، کسی اور امام نے ہمیں اس طرح سے رونے کا طریقہ نہیں بتایا۔ جانتے امام کے گھر میں مجلس منعقد کی جاتی تھی، محرم کا چاند نمودار ہوا، امام کے گھر میں سوگ کا عالم ہے۔ میرے امام نے کہا ارے تم میں سے کون ہے جو مجھے میرے جد کا مرثیہ پڑھ کے سنائے؟ ایک شخص کہتا ہے مولا میں نے مرثیہ لکھا ہے۔ امام نے کہا رک جاؤ، ارے عزیزوں اپنے اس عظمت کو سننا، جو بھی ذاکر اہل بیت ہے، چاہے نوحہ پڑھنے والا ہے، چاہے مرثیہ پڑھنے والا ہے، چاہے مصائب پڑھنے والا ہے، امام نے کہا رک جاؤ۔ ایک مسند کو تیار کیا گیا، امام وقت زمین پہ بیٹھا، اس ذاکر کو مسند پہ بٹھایا گیا اور کہا اب ذرا میرے جد کے مصائب پڑھنا شروع کر۔ اس نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، دیکھا امام صادق کی حالت تبدیل ہو رہی ہے، امام کی آواز بلند ہوتی جاتی ہے، مجمع میں گریہ طاری تھا۔ اتنے میں امام نے دیکھا کہ امام کو ایک چاہنے والا ابو بصیر، امام اس کے پاس گئے، امام نے اس سے کہا ابو بصیر ہمارے جد کی مظلومیت میں تو گریہ کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہمارے جد کے مصائب میں تو روتا کیوں نہیں ہے؟ ابو بصیر نے کہا مولا یہ دیکھیے میرا رومال آنسوؤں سے تر ہے، مولا میں گریہ کر رہا ہوں، مولا میں آنسو بہا رہا ہوں۔ امام نے فرمایا نہیں ابو بصیر، میرے جد کے مصائب میں ایسے گریہ نہ کیا کرو بلکہ ایسے رویا کرو جس طرح جوان کے لاشے پہ بوڑھی ماں رویا کرتی ہے۔ اجرکم علی الزہرا، آج امام جعفر صادق کا پرسہ دینا ہے نا، امام نے فرمایا ایسے گریہ کرو جس طرح جوان کے لاشے پہ بوڑھی ماں رویا کرتی ہے۔ میں نے شاید کسی اور وقت میں آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ جب بھی کوئی جنازہ تیار ہوتا ہے تو جنازے پہ رونے والے کئی طرح کے طبقے ہوا کرتے ہیں۔ پہلا طبقہ پڑوسیوں کا ہوا کرتا ہے، دوسرا طبقہ رشتہ داروں کا ہوا کرتا ہے، تیسرا طبقہ گھر والوں کا ہوا کرتا ہے۔ اگر پوچھا جائے یہ کیسے گریہ کرتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ جو پڑوسی ہوتا ہے وہ سر جھکائے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ہاں جو رشتہ دار ہوتا ہے فقط آنسو بہا رہا ہوتا ہے، لیکن جو گھر والا ہوتا ہے وہ بلند آواز سے روتا ہے۔ اگر پوچھا جائے بھائی گھر والوں میں سے کون سب سے زیادہ تڑپ کے روتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ ماں کہ جس کے سامنے جوان کا لاشا ہو۔ گویا مولا بتانا چاہ رہے ہیں ارے میرے جد حسین کی مصیبت میں نہ پڑوسیوں کی طرح رویا کرو، نہ رشتہ داروں کی طرح رویا کرو، نہ گھر والوں کی طرح رویا کرو بلکہ اس ماں کی طرح رویا کرو۔ اجرکم علی الزہرا، عزیزوں امام نے گریہ کا سلیقہ سکھایا ہے، امام نے رونے کا طریقہ بتایا ہے، یہی امام جعفر صادق ہے۔ امام کو زہر دیا گیا، اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں انگور میں زہر ملا کے دیا گیا، کچھ کہتے نہیں امام کو ایک زہریلا تازیانہ لگایا گیا۔ ارے یہ امام جعفر صادق ہے، مدینہ کی گلیاں ہیں، گویا مدینہ
مدینے کی گلیوں میں بھی آل محمد کے گھر جلائے جا رہے ہیں، آل محمد پہ تازیانے برسائے جا رہے ہیں، فرق نہیں پڑتا چاہے وہ جعفر صادق ہو یا رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا۔ اجرکم علی الزہرا عزیزو، ہاں امام پہ تازیانے برسائے جا رہے ہیں۔ امام کو ایک زہریلا تازیانہ لگا، میرے مولا کا وقت آخر قریب ہے، جانتے ہیں نا امام کا سر امام کاظم کے پہلو پہ ہے۔ امام نے محسوس کیا کہ آنسو کے چند قطرے میرے چہرے پہ گرے ہیں، اب جو آنکھوں کو کھولا تو دیکھا امام کاظم گریہ کر رہے ہیں۔ امام صادق نے کہا بیٹا ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی میں کیوں گریہ کر رہے ہو؟ میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ کہنا چاہوں۔ امام کاظم نے کہا بابا میں آپ کی مصیبت میں نہیں رو رہا، میں جدہ فاطمہ زہرا کے مسئلہ۔ اچرکم اللہ، ہاں امام کا وقت آخر قریب آیا، امام اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ امام کاظم نے میرے مولا کو کفن بھی پہنایا، میرے مولا کو دفن بھی کیا، بڑی شان سے جنازہ اٹھا۔ اہل بیت کے گھرانے میں اس سے عظیم تر جنازہ کوئی نہ تھا۔ میں کہوں گا اے مولا کاظم، ہاں آپ نے اپنے دل کے ارمان کو پورا کیا۔ ارے ہو سکتا ہے کوئی جوان بیٹا ہو، اس کے سامنے باپ کا لاشا پڑا ہو اور وہ دفن نہ کر سکے، یہ امتحان فقط زین العابدین کا تھا۔ ماتم حسین